بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہم میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جسے گھومنے پھرنے کا شوق نہیں ہوگا۔ اگرچہ موجودہ دور میں کسی جگہ سیر پر جانے سے پہلے ہم اس جگہ کی تمام معلومات حاصل کر کے اپنے ٹرپ کو اچھی طرح پلان کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات انسانوں کے یہ پلان کام نہیں کرتے اور یوں وہ ایک بڑی مصیبت میں گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر مکمل طور پر کسی نئے طرح کے حالات سے بھی نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ ڈیوڈ فاسٹر شمالی آئرلینڈ میں رہنے والا ایک عام سا شخص تھا۔ وہ دوائیاں بنانے والی ایک کمپنی میں کام کرتا تھا اور کسی دور کے اس عام شخص کو آج انٹرنیٹ کی دنیا میں اکثر لوگ جانتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی طرح یہ شخص بھی گھومنے پھرنے کا شوقین تھا اور تقریباً یہ سارا سال گھومنے پھرنے کے لیے پیسے اکٹھے کرتا رہا۔ ڈیوڈ کو برازیل کے ایمیزون دریا میں گھومنے کا شوق تھا، لیکن اس کا یہ شوق سستا نہیں تھا کیونکہ اس شخص کو ایک دوسرے ملک کا ویزا حاصل کرنا تھا اور اس کے بعد اس جنگل کے دریا میں چلنے والے ان جہازوں کا سفر بھی بڑا مہنگا ہوتا ہے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس دن اس کو اپنے اس خواب کو پورا کرنے کا موقع ملا۔ اس کا جہاز برازیل میں لینڈ کر گیا اور اب اس کی منزل برازیل میں موجود ایمیزون کے جنگلات تھے، جن کے درمیان سے دریائے ایمیزون پل کھاتا ہوا گزرتا ہے۔ اس نے ایک جہاز پر بکنگ کروائی تھی اور پھر اس کی زندگی کا یہ یادگار سفر شروع ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان کا یہ جہاز ان کو ایسے جزیروں کے پاس بھی اتار دیتا جہاں موجودہ دور میں بھی کوئی انسان نہیں رہتا۔ وہ ایسے کئی جزیروں پر جا چکا تھا جہاں آج تک انسانوں کی کوئی آبادی نہیں رہتی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ ان ویران جزیروں میں سے ہی ایک جزیرے میں کچھ بہت ہی حیران کن چیز بھی موجود ہو سکتی ہے۔ آج جب ان کے کیپٹن نے انہیں بتایا کہ وہ ایک جزیرے پر اترنے والے ہیں تو ان لوگوں کو خوشی تو ہوئی، لیکن اب یہ لوگ اس کام کے کچھ حد تک عادی ہو چکے تھے۔ جب وہ اس جزیرے کے ساحل کے پاس پہنچے تو اس نے دیکھا کہ دور ساحل پر ایک کالی چیز ان کی کشتی کی طرف آ رہی ہے۔ جیسے جیسے یہ جہاز ساحل کے قریب آتا گیا یہ چیز تھوڑی واضح ہوتی چلی گئی۔ اب یہ لوگ ساحل پر اتر چکے تھے اور اس شخص کو یہ پتہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ یہ کالی چیز ایک بڑے کتے کا چلتا پھرتا ڈھانچہ ہے جس پر اب محض چمڑی ہی رہ چکی ہے، کیونکہ یہ کتا اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ کوئی بھی شخص اس کی ہڈیوں کو بآسانی گن سکتا تھا۔ اگرچہ اس جانور کو دیکھ کر کچھ ڈر بھی لگتا تھا، کیونکہ نہ جانے اس ویران جنگل میں کون سی چیز موجود ہو، لیکن اصل میں اس کتے کے ساتھ جو ہوا وہ زیادہ خوفناک اور دردناک ہے۔ اس کتے کو اس ویران جزیرے پر اس کا مالک نہ جانے کب چھوڑ کر چلا گیا تھا اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن بغیر خوراک اور پانی کے اس کو اس ویران جزیرے پر ایک عرصہ زندہ رہنا پڑا، اور اس کے جسم کی ابری ہوئی ہڈیاں اس بات کا واضح ثبوت تھیں کہ اس کو نہ جانے کتنے دن بھوکے گزارنے پڑے ہوں گے۔ اگرچہ ایک انسان نے اس کے ساتھ بے انتہا برا سلوک کیا تھا، لیکن پھر بھی یہ کتا جب اس شخص کے پاس آیا تو صرف تھوڑی سی خوراک ہی اس کتے کی وفاداری اور اعتبار جیتنے کے لیے کافی تھی۔ اتنے جلدی یہ سب کچھ ہوا کہ ڈیوڈ کو یاد ہی نہ رہا کہ اس نے واپس بھی جانا ہے۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ کب وقت گزر گیا اور اب اس کی واپسی کا وقت تھا۔ اس کے لیے اس کمزور اور نحیف کتے کو اس جزیرے پر اکیلے موت کے منہ میں چھوڑ کر جانا بالکل بھی قابل قبول نہیں تھا۔ اس نے باقی سب لوگوں سے پوچھا کہ اگر وہ مائنڈ نہ کریں تو وہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ تقریباً تمام لوگوں نے حامی بھر لی اور اب چونکہ رات ہو چکی تھی اس لیے اب رات کے اندھیرے میں ہی انہیں واپسی کا سفر طے کرنا تھا۔ یہ کتا اور یہ شخص ایک دوسرے کے ساتھ اتنی جلدی اٹیچ ہو چکے تھے کہ دونوں کو یوں لگا کہ وہ ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہیں۔ اگرچہ اب سب کچھ نارمل ہو چکا تھا، لیکن پھر اچانک کچھ بہت ناقابل یقین ہو جاتا ہے۔ اس کشتی پر موجود سارے لوگ اس آوارہ کتے کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھنے پر رضامند نہیں تھے۔ رات کے اندھیرے میں جب ڈیوڈ سو چکا تھا تو کسی نے اسے اپنے ساتھ لیا اور اسے پھر سے اس جزیرے پر چھوڑ آیا۔ اب یہ کشتی اس کتے کے بغیر ہی رات کے اندھیرے میں اپنا سفر شروع کر چکی تھی۔ رات گئے ڈیوڈ جاگا تو اسے پہلا خیال ہی اس کتے کا آیا۔ اس نے اسے اس جہاز پر موجود ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن وہ اسے کہیں بھی نہ ملا۔ اب اس شخص کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ کتا اس سفر میں ان کے ہمراہ نہیں ہے اور کسی نے اس کو جہاز پر سے اتار دیا ہے۔ وہ فوراً سے کیپٹن کے کیبن میں چلا گیا اور اس نے کیپٹن سے ریکویسٹ کی کہ پلیز مجھے واپس جزیرے تک لے چلو۔ حیران کن طور پر اس جہاز کا کپتان ایک رحم دل شخص تھا۔ اس نے ڈیوڈ کی بات سن لی۔ جب یہ جہاز ساحل کے قریب پہنچا تو ان سب کے دل یہ منظر دیکھ کر موم ہو گئے کہ وہ کتا ابھی بھی ساحل پر ان کی انتظار کر رہا تھا۔ اس وفاداری نے ڈیوڈ کے دل پر گہرا اثر چھوڑا اور اب ڈیوڈ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بس میں جو بھی ہوا وہ اس کو اپنے ساتھ اپنے ملک لے کر جانے کے لیے کرے گا۔ اس شخص کا اس کتے کے ساتھ مستقبل ایک بار پھر سے تاریک ہونے کے قریب تھا۔ وہ اس کو ویٹرنیرین کے پاس لے گیا۔ جانوروں کے ڈاکٹر نے اسے آوارہ کتوں میں پائی جانے والی ایک وبائی مرض کے لیے چیک کیا
اور اگر اس کا یہ ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا تو اسے وہیں پر مارنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اب ڈیوڈ کے لیے اس ٹیسٹ کے رزلٹ کا انتظار کرنا بے حد مشکل تھا۔ خوش قسمتی سے اس کو ایسی کوئی بیماری نہیں تھی اور اس جزیرے پر بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود یہ کتا بیماریوں سے دور ہی تھا۔ اس نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور واپس برازیل کے اس شہر میں آ گیا۔ وہاں اس نے اسے ایک لڑکی کے سپرد کیا کہ وہ اس کا تب تک خیال رکھے جب تک وہ اس کو اپنے ملک تک لانے کے سارے معاملات مکمل نہ کرے۔ کافی محنت کے بعد اس شخص نے اس کتے کو اپنے ملک منگوانے کی ساری لیگل ریکوائرمنٹس مکمل کر لیں اور آخر وہ دن آ ہی گیا جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔